الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ ہفتے سگرام پورہ میں حافظ جی مسجد میں بیان ہوا تھا. اس میں یہی آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی اور چند باتیں اس کے ضمن میں عرض کی تھی. ایک بات وہاں رہ گئی تھی ناقص، سوچا اسی کی تکمیل آج کر دی جائے. گزشتہ عرض کیا تھا کہ یہ دین کی جو تعلیمات ہیں جو بواسطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں صحابہ کرام کے واسطوں سے ہم تک پہنچی، یہ دین مکمل کی جو تعلیمات ہیں یہ ہماگیر ہیں. یہ دین جو ہے وہ ایک مستقل تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک خاص قسم کا طرز زندگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے دو طریقوں سے. ایک تو اپنے ارشادات کے ذریعے، دوسرا اپنے افعال اور اعمال کے ذریعے سے. جو اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر تو عمل کے لیے نہیں کہا گیا ہے، لیکن کوئی اس پر بھی عمل کرے گا تو اس کا بھی اجر اور ثواب اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. جیسے جب جوتا پہنے تو دامنے پیر میں پہلے پہننا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اچھے کام دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اعمال میں یہ عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جوتا دائیں پیر میں
پھر بائیں میں، اور جب نکالتے تھے تو الٹا پیر پہلے بعد میں دائیں۔ ایک عمل تو یہ حضور کا خاص پسندیدہ عمل۔ اب تیمم جو ہے یہ ایک عام چیز ہے، اس کو مسلمانوں نے اپنایا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا، مسجد میں داخلہ ہو تو سیدھے پیر سے داخلہ، ہر اچھے کام کو داہنی طرف سے شروع کرنا، یہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے میں بھی تیمم کا خیال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ یہود کا طریقہ ہے کہ وہ بال پورے سامنے سے پیچھے کی طرف لے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مستقل تہذیب بنائی اور یہ طریقے کے بجائے بیچ میں سے مانگ نکالنا سکھایا کہ اگر کوئی زیادہ بال رکھتا ہے، زلفیں رکھتا ہے، سر کے بیچ میں سے مانگ نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی آئی کہ بال جب کٹوائے جائیں گے تو سب طرف سے برابر کٹوائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی یہاں سے تھوڑے بال لیے، وہاں سے تھوڑے بال لیے، جیسے آج کل نوجوان لوگ کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے لوگ اور فلمی انڈسٹری کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ ہماری زندگی اس طرز کی ہونی چاہیے، سنتوں کے تابع اور مطابق ہونی چاہیے۔ یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو بالوں کو بیچ بیچ میں سے چھوڑنا، کہیں سے زیادہ کہیں سے کم کاٹنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو حضور بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے اور پہلے دائیں طرف کے بال سنوارتے تھے، پھر بائیں طرف کے بال۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طرز زندگی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ اسے اپنائیں گے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ سنت پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دنیا میں بھی بطور نفع کے عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اتباع کی وجہ سے ثواب دیں گے۔ اب جو بات وہاں کہی تھی اس کی طرف آتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ظلم کی کہ یزید ظالم تھا اور ظلمن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو شہید کروایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو مقابلہ کیا وہ دنیا کے لیے یا خلافت کے حصول کے لیے یا مملکت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ خلافت کو خلافت راشدہ کا جو طریقہ تھا اس پر لانے کی محنت کر رہے تھے، اس کے لیے قربانی دینی پڑی اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔
جب آپ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. حق کو ہمیشہ برداشت کرنا پڑا ہے. حق کو ہمیشہ جو ہے قربانیاں دینی پڑی. باطل ہمیشہ بڑی تعداد میں رہا اور دندناتا رہا اور حق والے مظلوم رہے اور اپنے حق کی آواز ہمیشہ بلند کرتے رہتے. ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے. ظلم نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی ناکردنی یعنی کوئی کام نہ کیا ہو اس کی سزا اللہ اس کو دے دے، یہ نہیں ہوتا. اور جس نے جتنا کام کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالی اس کو یا وزر دیتے ہیں یا اجر دیتے ہیں. یہ عام دستور ہے. لیکن ظالم کو اللہ پسند نہیں فرماتے، مظلوم کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. چاہے مظلوم ظلم سہ کر ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اسے مظلوم اٹھا کر بہترین بدلہ اس کی مظلومیت کا عطا فرمائیں گے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیں گے. ظلم کتنا نہیں کرتے اللہ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. ذرہ کو کئی طرح پڑھا گیا ہے. اللہ تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اور رائی کا دانہ تو ایسی چیز ہے کہ جو کاؤنٹ میں بھی نہیں آتی. تو جو چیز کاؤنٹ میں اور حساب میں نہیں آتی ذرہ ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. لیکن فرماتے ہیں کہ اتنا ظلم بھی اللہ نہ کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ کسی پر اتنا بھی ظلم کرے. بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیملی الظالم. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ ایک عرصے دراز سے ظلم کر رہے ہیں. ہم ان کے ظلم سے نالاں ہیں. پوری دنیا پریشان ہے لیکن وہ دنیا پر مسلط ہیں، وہ ملک پر مسلط ہیں اور مسلط ہو کر اپنی مرضی میں جو ظلم آتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم برداشت کرتے چلے جاتے ہیں اس بنا پر کہ ہمارے پاس برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتے ہیں. کیونکہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ظلم کو پسند نہیں فرماتے تو پکڑ کیوں نہیں کر لیتے، اس کی گرفت کیوں نہیں کر لیتے؟ جب آپ کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں فرماتے، ظلم کو پسند نہیں فرماتے، تو پھر ظالم کا قلا کما کر کے دنیا کے اندر فوری طور پر سزا کیوں نہیں دیتے؟ وہ یہ حدیث میں بیان ہے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت کیا ہے؟ دستور کیا ہے؟ دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں. اب مہلت کتنی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کسی کو 800 سال، کسی کو 600 سال، کسی کو 500 سال کی مہلت ہے. فرعون بڑا ظالم تھا. اس نے تمام بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور بنی اسرائیل کی جتنی
لڑکیاں اور عورتیں ہیں ان کو اپنے گھروں میں بانیاں بنایا تھا، لڑکوں کو وہ قتل کر ڈالتا تھا۔ ایک قول کے مطابق اس نے 90,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا بنی اسرائیل نے۔ تو بنی اسرائیل آئے تو تھے بڑی شان کے ساتھ مصر میں، لیکن بعد میں اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اللہ نے ظالم حاکم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کبھی کبھی ظالم کو اللہ تعالیٰ مسلط فرماتے ہیں ہماری عصیان اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو ہمارا اگر دین پر عمل پورا ہوتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ظلم کو ختم فرماتے جائیں گے، ورنہ ہم احکام کو توڑتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم حاکم کو ہمارے اوپر مسلط کرتے جائیں گے۔ آج پوری دنیا پر ظالموں کا تسلط ہے اور لوگ آبوزاری کر رہے ہیں، لیکن اصل میں گناہوں سے جو سچی توبہ کرنی چاہیے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس بنا پر یہ ظلم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، ہر گھر کے اندر اس نے اپنا ایک اسٹیچو اور اپنی ایک مورتی رکھوا کر اس کے سامنے دنڈوت کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ میں رب ہوں، سب نظام میرا ہی چلتا ہے۔ اور یہ دماغ اس کا اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے؟ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ 600 سال میں کبھی فرعون کو سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ ہمارے نوجوان ذرا باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، بلڈر بنتے ہیں، تو بھائی باڈی بلڈنگ تو اچھی ہے لیکن ایمان کی بلڈنگ کمزور نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنے کی حضور نے ترغیب یہی تعلیمات رسول میں ہے کہ ان المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقت والا، قوت والا اور صحت مند مسلمان اللہ کو کمزور بیمار کے مقابلے میں پسندیدہ ہے۔ لیکن بھائی بیمار ہو گیا تو کیا کریں گے؟ فرمایا بیماری پڑ گیا کانٹا چوب گیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں ایمان والے کو، اس کا تو نقصان کوئی نہیں ہوتا، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھو، یہ کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، آنکھوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، زبان کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، آپ کا یہ جسم امانت ہے اس لیے اس کا بھی حق ادا کرو۔ اس لیے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم چکشو دان کر دیں، آنکھ ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کا دان ہم اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں، اللہ کی چیز کا ہم دان کریں، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کوئی یوں کہے کہ میری مرنے کے بعد کڈنیاں نکال دی جائے اور اسپتال میں ڈونیٹ کر دی جائے، یہ بھی حق نہیں ہے، کیونکہ کڈنیاں اس کی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو وہ واپس اللہ کو سپرد کیا جائے گا۔ یہ مالک نہیں ہے۔ اپنے جسم کا خیال رکھنا، صحت اور توانائی کا خیال رکھنا، اس کو حدیث میں بیان کیا۔ تو کوئی باڈی بلڈنگ کرتا ہے، اپنی صحت، بہت سے علماء ورزش کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب پر ایسے علماء کی تصویریں بھی آ رہی ہیں جو کوئی دوڑنے میں لگا ہے تو کوئی ایکسرسائز کرنے میں لگا ہے۔ بھائی مولانا لوگ بھی جو ہے تو ان کو کیا بیچاروں کو تکلیف ہے کہ یہ نہ کریں، سب صحت مند رہیں اور یہ بیمار رہیں، ایسا کیا ضروری ہے؟ ایک بزرگ تھے، ماشاءاللہ بڑی اچھی داڑھی تھی، جسم بھی جو ہے 100 کلو سے زیادہ وزن کا تھا،
تو وہ روزانہ جو ہے راستے پر دوڑتے تھے، لباس مناسب پہن کر، ناجائز لباس پہن کر نہیں دوڑتے، وہی کرتے ہوئے پیجامے میں دوڑتے تھے۔ سر پہ ٹوپی بھی رہتی تھی، چلو کبھی سر پہ ٹوپی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ دوڑتے تھے۔ تو اعتراض کرنے والے تو ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے دوڑنے پہ اعتراض کیا کہ حضرت آپ اتنا روڈ کے اوپر نکل کر جو دوڑتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے، آپ کو بھاری نہیں معلوم ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ کہنا کیا چاہتے تھا، آپ کی اتنی بڑی ماشاءاللہ گاڑی ہے اور آپ دوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب 150 کلو کا جسم لے کر دوڑ سکتا ہوں تو 150 گرام کی گاڑی لے کر کیوں دوڑ نہیں سکتا؟ اس میں کیا تکلیف ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا، احتیاط کرنا سب اسلام نے سکھایا۔ اسلام کی تعلیمات نہایت عالیشان اور بہترین تعلیمات ہیں۔ 600 سال تک اگر آدمی خالی 1 سال تندرست رہے اور اس کو ذرا بخار بھی نہ آئے، کھانسی بھی نہ ہو، چھینک بھی نہ آئے، سر میں درد نہ ہو، حالانکہ ہر آدھے گھنٹے میں انسان کے کسی باڈی کے حصے میں درد ہو جائے، تو آدمی کو ذرا سا گھمنڈ آتا ہے۔ جو لوگ ذرا باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو وہ شرٹ بھی ایسا پہنتے ہیں کہ سینے ذرا نظر آئیں، ذرا ان کے کلس جو ہیں وہ نظر آئیں، اور یہ ذرا نوجوان لڑکیوں کے سامنے زیادہ دنگل بازی کریں، یہ بھی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ باڈی صحت بہت اچھی ہے لیکن انہوں نے اپنے جسم کو چھپا رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے جو قوت تیار کی ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی طاعت کے لیے کی ہے۔ خوب باڈی اچھی اور مضبوط رکھو، صحت مند رہو، اور راتوں کو تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، خوب نوافل پڑھو، کتنا اچھا کام ہے۔ تو صحت تو مانگی گئی ہے لیکن دکھانے کے لیے نہیں مانگی گئی، دین کے لیے مانگی گئی ہے، عبادت کے لیے مانگی گئی ہے، طاعت کے لیے مانگی گئی ہے۔ بہرحال جب آدمی چند دن اچھا رہتا ہے تو اس کے دماغ میں جو ہے کچھ گھمنڈ آ جاتا ہے، اس لیے کبھی اللہ اس کو بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں تو اس کا پارا دماغ کا نیچے آ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں جو سمجھ رہا تھا کہ میری جو توانائی ہے یہ میری ایکسرسائز اور طاقت اور تمام چیزوں کی بنیاد تو بھی غلط ہو، تو اللہ نے مقدر میں رکھا تھا، تیرے کو اچھی باڈی ملی، تیرے کو اچھی صحت ملی، اب اچھا اللہ کا شکر ادا کر، یہ نعمت پر اللہ کا احکام پر عمل کرنا شروع کر دے۔ طاقت ہے، توانائی ہے تیرے پاس، گھنٹوں قرآن پڑھ، گھنٹوں وظائف پڑھ، کیا بات ہے۔ بیچارہ کرکٹر جو ہوتا ہے وہ پہلے نمبر کا کرکٹر بننے کے لیے گھنٹے کے گھنٹے بیچارہ محنت کرتا ہے، کڑی دھوپ کے اندر پسینوں پہ پسینے بہتے ہیں اور بڈھا ہو جاتا ہے، اور ٹیسٹ میں تو کیا رنجی ٹرافی پہ بھی نہیں آتا ہے، اسی میں بیچارہ ختم ہو جاتا ہے، امیدیں کٹ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ لو بھائی اگر آپ کو صحت ملی ہے تو پنکھے چالو ہیں، شاندار صفیں بچھی ہوئی ہیں، گھر ہے تو گھر میں اچھے اچھے مسلح کائے کے لیے، شوبھا کے لیے رکھے ہیں، وہ جو تسبیحیں لٹکا کے رکھی ہے گھر میں وہ خالی دکھانے کے لیے رکھی ہے، اور وہ قرآن شریف جو الماری میں رکھا ہے وہ کیا دکھانے کے لیے رکھا ہے؟ یہ تو سب پڑھنے کی چیز ہے، تو اس کے اوپر عمل کیجیے نا۔ تو باڈی بھی بنائیے اور ایمان بھی بنائیے، اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کیجیے، اپنے اجسام کو بھی ٹھیک کیجیے، کوئی ممانعت نہیں۔ بہرحال فرعون کو یہ گھمنڈ بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6.5 لاکھ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ان ظالموں کے پنجوں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد بحر کلثوم سے ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کرا دیا، تو یہی 12.5 لاکھ کا لشکر لے کر فرعون نکلا تھا،
وہ سمندر کے بیچ میں غرق ہو گیا، سب اس کی ہیکڑی اور بڑائی نکل گئی، بلکہ جب پانی میں غوطہ کھایا تو باہر نکل کر اس نے ایک غوطے کے بعد اعلان کیا کہ موسیٰ میں تم کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی بھی نہیں کہتا کہ اللہ تجھے ماننے کے لیے تیار ہوں، ابھی بھی موسیٰ کی رٹ لگائی۔ اللہ نے ایک اور غوطہ دے دیا، دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، اور سمندر نے اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا، زمین نے اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا۔ آج جو ہے مصر کے اندر اس کی ناش موجود ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں جا کر بطور عبرت کے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ بات کر رہی ہے۔ تو دیکھو کتنا ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے، 600 سال کا وقت دیا۔ ابھی ہم چند سال سے برداشت کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ حضور حق پر ہونے کے باوجود مشرکین مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، لیکن استقامت ایسی زبردست اللہ نے عطا فرمائی کہ برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ وطن چھوڑنے کی نوبت آئی، اور پھر ہجرت فرمائی۔ آپ نے ہجرت کی، صحابہ کو بھی اجازت دی کہ اب ظلم سے نکلو، اپنے ایمان کی بقا کی کوشش کرو، اپنے اعمال اور شعائر اللہ کے باقی رکھنے کے لیے دوسرے مقام پر ہجرت کرو۔ تو اس وقت میں نے ایک حدیث بیان کی، تو ان اللہ لیملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ جیسے کہ بل جو آتا ہے لائٹ کا، اس کے اندر ایک تو جب سے اس نے دیکھا ہے، جب سے ٹائم لیا ہے کہ یہ آپ کے بل بھرنے کی تاریخ ہے، اور ایک دوائی کے اندر ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے کہ بھئی یہ ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے اس کو کھا لو، پھر کھاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالی ایک زمانے تک شاید یہ آپ سنبھل جائے، اب وہ سنبھلنے کے اللہ تعالیٰ طریقے بھی دنیا میں رائٹ کر دے، کبھی مال دے کے سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، کبھی بیماری دے کر سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، کبھی مختلف آزمائشوں کے ذریعے سے سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن دیکھا کہ کسی طرح نہیں سنبھلتا تو پھر اخیر میں پکڑتے ہیں۔ فَأَخَذَهُ، اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس میں سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ مہلت پہ مہلت، ایک عرصہ دراز تک نمرود کو کتنی مہلت دی، یہاں تک کہ اس نے بہت بڑی رصدگاہ اور بہت بڑا مینارہ بنایا اور وہاں سے تیر چھوڑا، اور یوں کہا کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مار ڈالیں گے اور ختم کر ڈالیں گے سب، اور حکومت ہماری آسمانوں کے اوپر۔ وہ تیر بھی کہتے ہیں کہ خون آلود کر کے اللہ تعالیٰ نے واپس کیا، بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے اللہ کا کام تمام کر ڈالا۔ لیکن پھر ایک لنگڑے بچہ کے ذریعے سے اللہ نے پکڑ لیا، اتنا پکڑا کہ صبح اور شام ایک مضبوط بلڈر جلاد اس کے سر پر جو ہے بھاری جوتا مارتا تھا، جیسے ایڈیڈاس کا جوتا ہوتا ہے نا، ایسا بھاری جوتا لگاتار اس کے سر پر مارتا۔ شام کے وقت لگاتار جوتے مارے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جوتے دنیا میں مروا دیے۔ جو لوگوں پر ظلم کرے گا اور کھوٹے دعوے کرے گا، اس کو ایک نہ ایک دن پکڑ میں آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کا دستور ہے۔ لیکن ظالم کو اللہ تعالیٰ چانس دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ تو وہاں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، اس کی شرح نہیں کر سکا تھا۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ بھئی آپ بہت دیر سے ظلم کر رہے ہیں، تو ظلم کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ظلم کسی کا حق دبا لینے کو کہتے ہیں،
کسی کی حق تلفی کرنے کو کہتے ہیں. سب سے بڑی حق تلفی اللہ کی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے. اس کے بعد جتنے گناہ ہیں چاہے وہ کبیرہ ہو تو وہ اس درجے کے ظلم ہیں، اور کبیرہ ہو تو صغیرہ ہو تو صغیرہ کے درجے کے ظلم ہیں. یہ بھی سب ظلم کے اندر آتے ہیں. دیکھو دعا کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائے معصورہ میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. جو بہت کھانا کھا لے اس کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. جو بہت زیادہ کھا لیں کہ اللہ ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تو نے 10 لوگ میں کھانے کو کہا تھا، میں 20 لوگ میں کھا کے بھی ابھی جو ہے تیرا شکر نہیں بجا رہا، اور اوپر سے پھر پیپسی پیتے ہیں، اور اوپر سے حاضم اللذات جو ہے وہ پیتے ہیں کہ کسی طرح یہ کھایا ہوا ہضم ہو جائے. تو اتنا کیوں کھاتے ہو؟ کہ اس کی وجہ سے آپ کو اوپر سے دوسرا سب پینا پڑتا ہے ایکسٹرا اس کو ہضم کرنے کے لیے. کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی. شیخ سادی سے پوچھا گیا تھا کہ اگر زیادہ کھا لیا تو کیا ہوگا؟ کہا کھانے کو اٹھا اٹھا کے تو گھومے گا. اور کہا کم کھایا تو کیا ہوا؟ تو کہا کم کھائے گا تو کھانا تیرے کو اٹھا کے چلے گا، زیادہ کھائے گا تو تو کھانے کو اٹھا کے چلے گا. تو بہتر یہ ہے کہ میانہ روی کھانے کے اندر بھی اختیار. اس میں بھی طریقہ بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مظلوم کی بھی مدد کرو. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. حضور کے اوصاف میں اور اخلاق میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں مظلوم جہاں بھی پکارے وہاں پہنچ جاتے تھے. مکی زندگی میں آپ نبی نہیں بنے تھے، اس وقت بھی مظلوموں کی مدد کرنا یہ آپ کا شیوا تھا. اور مدنی زندگی میں تو ہر آن نظر آتا ہے. لیکن ظالم کی بھی مدد کرو. آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ ظالم کی تو آپ نے دنیا بھر کی ابھی وعیدیں سنائی تھی، اس کی کیسے مدد کرنا ہے؟ اس کی مدد کا طریقہ دیکھو. تعلیم کتنی پیاری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی مدد تو ثابت ہے کہ کرنا ہے، لیکن ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکا جائے، اس کو منع کیا جائے، سمجھایا جائے کہ بھائی اس طرح سے اپنے رشتہ دار کا حق مت دباؤ، اپنے وارث جو ہوتا ہے اس کے حق برابر بجا لاؤ. بیوی سے کہا جائے گا شوہر کا حق بجا لاؤ، حق تلفی مت کرو. اور اسی طرح شوہر سے کہا جائے گا کہ بیوی کو نوکرانی بنا کے مت رکھو، اس کا حق جو بجا لانا ہے وہ بجا لاؤ. اولاد کو کہا جائے گا کہ بھائی ماں باپ جو ہیں ان کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو، اللہ کی بات کو مانو. اور ماں باپ کو کہا جائے گا کہ اولاد کی تربیت کرنا اور پرورش کرنا یہ تمہارا حق ہے، یہ تم حق ادا کرو. تو حقوق کی ادائیگی مظلومیت ہے، اور حقوق کا طلب ہونا یہ ظلم ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد بھی کرنا ہے، اس کو ظلم کرتا ہوا چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو ظلم کرنے سے روکنا ہے اور سمجھانا ہے. اور یہ سمجھانا در حقیقت کیا ہے؟ ظالم کی مدد کرنا ہے. تعلیم کتنی بہترین ہے، نہایت عمدہ ہے. بات بھی بہت عمدہ ہے میری، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اس لیے بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا